بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، اس کی شروعات کروں، میں اپنے پچھلے موضوع کی تھوڑی سی وضاحت اور اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ پچھلی تقریر میں یاد کریں اور اپنے ذہن کو تھوڑا ماضی کی طرف پلٹائیں کہ پچھلی تقریر میں صوفیاء کرام کے کچھ اوراد اور ان کے کچھ طریقوں کا ذکر کر رہا تھا، ان کے کچھ اصول اور ضابطوں کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے یہ قانون اور یہ ضابطے ہیں۔ چنانچہ 2-3 ضابطے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، 2-3 اصول آپ کے سامنے رکھے تھے کہ صوفیہ کا یہ خاص اصول ہے، یہ خاص ان کے خطوات ہیں، درجات ہیں جن کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ میں بیعت کے تعلق سے میں نے وہاں پہ اپنی بات ختم کی تھی کہ ان کا ایک طریقہ یا ایک اصول بیعت بھی ہے، اور بیعت کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور میں نے یہ بتلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اس تعلق سے کچھ واقعات، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بیعت کے تعلق سے۔ چنانچہ اس کا معنی مفہوم آپ نے پچھلی تقریر میں سماعت کر لیا۔ یہ بیعت جو ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، وہی سنت، اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم جو ہے بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کا ایک توڑ بھی پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کوئی ایک امیر مسلمانوں کی جماعت کا ایک امیر ہے اور وہ امیر لوگوں سے بیعت لے رہا ہے اور اس کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کر لیا ہے، اور اسی کے مد مقابل اگر دوسرا امیر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو قتل کر دیا جائے۔ صرف مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں نے بتلایا تھا تو پھر ان صوفیہ کا قتل واجب اور فرض ہوا،
جو گھر گھر، محلے محلے، شہر شہر، بستیاں بستیوں میں لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت لے رہے ہیں. کوئی قادری سلسلہ ہے، کوئی نقشبندی سلسلہ ہے، کوئی شہر وردیت کے ہاتھ پہ بیعت لے رہا ہے، کوئی تیجانیت کے ہاتھ پہ بیعت لے رہا ہے، کوئی شاذلیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی چشتیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی نقشبندیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی احمدیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی کسی غرض کی. مختلف سلسلے اور مختلف طریقے ہیں، اور ہر پیر اور ہر صوفی اپنے اپنے ہاتھوں پہ بیعت لینے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک مرشد کے یا کسی ایک صوفی کے ہاتھ پہ اگر اس نے بیعت کر لیا ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی دوسرے صوفی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی پیر کو، اسی مرشد کو لازم پکڑے. چنانچہ اس سلسلے میں دلائل میں، جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں فریق مخالف کی کتابوں اور اس کی باتوں ہی سے دلائل فراہم کرتا ہوں. قرآن و سنت میں ظاہر ہے کہ یہ جو بیعت چل رہی ہے، اس بیعت کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، بلکہ مکمل سرے ہی سے اس صوفیت کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اور جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بھلے وہ کسی دھوکے کی وجہ سے، شیطان کی بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، گمراہیت کی وجہ سے، بہرحال اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور اسلام کی اس حقانیت کو اور اسلام کے ان جو ہے حقائق کو اپنے ذہنوں اور دماغ میں بٹھاؤ کہ اسلام مکمل ہے. اب کسی کو بھی اس کے اندر کسی اپنی طرف سے کوئی بھی زیادتی یا کمی کرنے کی کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں دی گئی ہے، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو. ہمارے اس دین میں قطعاً کسی کو آگے اور پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش، یہ اس کی اتھارٹی کسی کو نہیں دی گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیعت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے واقعات کے تعلق سے میں بیان کروں. چنانچہ میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں نے پڑھی باتیں، تو اللہ کی قسم میں ان تفاصیل کو سوچا کہ اس کا نچوڑ پیش کروں. تو بہرحال میں مختصر طور پر اس پوائنٹ پر آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا اور اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے اس سلسلے میں کوئی چیز تحریر تو نہیں کی ہے، لیکن میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں انہی صوفیت زدہ لوگوں کی ہے جو صوفیت اور ولایت اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان اس کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کے کرامات اور ان کے جو ہے عجائبات لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں کہ یہ فلاں حضرت کی کرامت، یہ فلاں حضرت کی کرامت، یہ فلاں حضرت کی کرامت. چنانچہ اسی بیعت کے تعلق سے میں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو مجدد دین و ملت ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں، بلکہ شاگرد نہیں بلکہ مرید ہیں، اور یہ ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا بدر الدین احمد صاحب قادری اور رضوی مصطفی گورکھپوری. ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یوپی میں ان کی قبر موجود ہے. ان کے تعلق سے چنانچہ احمد رضا کی کتاب میرے پاس موجود ہے، الملفوظ، مکمل یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے. اسی کتاب کا نچوڑ انہوں نے اپنی اس کتاب میں امام احمد رضا اور ان کے مخالفین کے حوالے سے پیش کی ہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گرو کی بات تو رہنے دو، ذرا چیلے نے جو بات نوٹ کی ہے اس کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. بیعت کے تعلق سے حضرت ہمارے یہ استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اس تعلق سے ذکر کیا گیا کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے اور بیعت کا معنی کیا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شخصیت کیا ہے. آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے شاید نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے یہ استاد گرامی جو ہیں، انہوں نے ان کی شخصیت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ قطب الوقت اور مظہر غوث اعظم تھے. یہ ان کی کتاب ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، قطب وقت اور مظہر غوث اعظم. یہ 337 صفحے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا خان صاحب کو مقدس دین اسلام کی خدمات جلیلہ کے اصطلاح میں ولایت کاملہ کا منصب عظیم عطا فرمایا تھا، اور سرکار رسالت کی سچی غلامی نے اعلیٰ حضرت کو قطبیت کا تاج کرامت بخشا تھا. چنانچہ اگر ایک طرف آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں، تو دوسری طرف حضور سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہر بھی ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجلی گاہ تھی. خود حضرت اعلیٰ حضرت
بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، ان کے والد ماجد نے کمر پکڑ کر، کہتے ہیں میرے والد ماجد نے کمر پکڑ کر مجھے گھوڑے پہ بٹھایا، سوار کیا اور فرمایا 11 درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے سرکار غوثیت کی غلامی مراد ہے، 11ویں والے پیر ہیں نا، تو 11 درجے تک ان کے والد نے پہنچا دیا، اب اس کے آگے اللہ مالک ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک ملفوظ اور ایک فتاوی افریقیہ، میں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چنانچہ ان کے فضائل میں یہ مرید صاحب جو ہیں ہمارے مصطفی رضوی بدر الدین صاحب گورکھپوری، ان کی کتاب یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا تھی۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ قطبیت کے مقام اور مرتبے پہ فائز تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سالکین تو سالکین، مجاذیب حضرات، مجاذیب یہ مجذوب کی جمع ہے، مجذوب خود ہی تشریح کر رہے ہیں کہ مجذوب وہ ہیں جو شرعاً مرفوع القلم ہوتے ہیں، شرعاً مرفوع القلم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، بندگی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، کچھ بھی ہے، شرعاً مرفوع القلم، یعنی ان سے سب معاف ہے۔ مجذوب حضرات کون ہوتے ہیں؟ جن سے یہ شریعت کے جتنے بھی وصول اور قانون، عبادات، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ معاف ہیں۔ یہ نہ کریں پھر بھی یہ ولی اللہ ہیں، یہ نہ کریں پھر بھی یہ ولی اللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سالکین تو سالکین ہیں، یعنی بڑے بڑے بزرگ اولیاء تو اولیاء ہیں، یہ جو مرفوع القلم لوگ، پاگل مجنو دیوانے لوگ ہیں، جن کے اوپر شریعت کا کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، وہ بھی آپ کی یعنی اعلیٰ حضرت کی عظمت و رفعت کے سامنے جبین احترام کو خم کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجذوب دینا میاں تھے، ایک مجذوب، واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک مجذوب دینا میاں تھے جن کی زبان پوربی تھی، پوربی بھاشا تھی ان کی زبان، وہ صرف ایک لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں لنگوٹی؟ سمجھتے ہیں نا؟ سادھوؤں کو دیکھا آپ نے؟ ہاں، بھگوان کی تپسیا میں یہ بیچارے سردی ہو کہ گرمی ہو، برسات ہو کہ دھوپ ہو، کبھی بھی ان کو دیکھو 4 انگل کی ایک ناپاک لنگوٹی لپیٹے رہتے ہیں، ہاں، پیشاب کرتے ہیں، ہگتے ہیں، موتتے ہیں، وہی لنگوٹی ان کی رہتی ہے، پوری گھسی ہوئی لنگوٹی اندر رہتی ہے، لنگوٹی ایک دم گھسی ہوئی رہتی ہے، اور پورے ان کے سب نظر آتے ہیں۔ اللہ یہ بھگوان کی تپسیا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا دھرم ہے، دھرم تو نہیں ہے، بہرحال یہ ان کا اپنا پیشہ ہے۔ یہی صوفیت اور مجذوبیت، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صوفی اور برہمن جو ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک ہی حمام کے لوگ ہیں، یہ سب ایک حمام میں سب ننگے ہوتے ہیں، انہی سے عقیدے لیے گئے۔ تو کہہ رہے یہ مجذوب حضرت جو تھے دینا میاں، ان کی زبان پوربی تھی اور ایک لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے، لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے۔ اور آپ سمجھ لیں لنگوٹی سادھو سنت جو ہمارے ہاں رشی منی جو ہے مندروں کے اندر اور آشرموں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی لنگوٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر، اوہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ فاسق و فاجر آدمی جو ننگا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی کرامت دیکھو، حضرت بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کے ولی اللہ ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا، یہ ریت بہتے ہوئے اور کیچڑ نکلتے ہوئے آنکھوں سے، مغلظات بکتے ہوئے، اور مسلمانوں کی بھیڑ بھی رہتی ہے، اور کبھی درگاہوں پہ، کبھی سڑکوں پہ، کبھی روڈوں پہ، کبھی ریلوے، اکثر ایسے لوگ ریلوے اسٹیشنوں پہ ملتے ہیں۔ ہم بچپن میں انہیں جاسوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ جاسوسی کرتے ہیں حکومت ہندوستان کی، اور پاکستان میں بھی ہیں یہ تمام سب مجذوب، اس طرح سے گھومتے پھرتے ہیں، کبھی دمڑی لے کر کے، کبھی تسبیح گڑوں میں، کبھی ننگے رہتے ہیں، ایک دم ننگے رہتے ہیں، ایک دم مادرزاد ننگے۔ ہم نے اسے بھی مجذوب دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کا مجذوب دلی کے اندر موجود تھا، خبیث، اور اس کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ذلیل کیا، جو اپنا عضو تناسل پکڑ کے مجذوب کہتا تھا، آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا تھا کہ یہ اللہ کی الف، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بھی ولی گزرے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ولی اللہ، یہ ہمارے ہندوستانی، پاکستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان اس کو ولی اللہ تصور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دیکھو ان کی کتاب ہے، یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے نئے نعوذ باللہ نہیں بنا رہا ہوں۔ اور انصاف کو آواز دو، اور اسلام کو آواز دو کہ اسلام کہاں ہے، اسلام کہاں ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، یہ دین، یہ احمد رضا خان کا دین ہے، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے، میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے ان کے سامنے زانوی تلمس طے کیا ہے، ان کے ہاتھوں کو میں نے چوما ہے، اور اس کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑا اپنے آپ کو مجذوب، یہ بھی صوفی تصور کرتے تھے۔ یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے،
انہوں نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا. شہر بریلی کے ہندو مسلمان سبھی ان کے نام سے واقف تھے. ایسے لوگ بھکاری مجذوب بنے ہوئے رہتے ہیں. ایک دن ان کا گزر محلہ سوداگران میں ہوا. یہ سوداگران کا جو محلہ ہے یہ اعلیٰ حضرت کا محلہ کہلاتا ہے. آج بھی وہیں ان کی قبر ہے اور دادے اور ان کے پوتے پڑپوتے نواسے سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر ہمارے ہندوستانی یہ قبر پرست